قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی مشہور آیت مبارکہ باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے رحمت ہے، اور ہمارا خالق اور ہمارا مالک اس کائنات کا رب ہے۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا رحمت للعالمین، اور اپنے لیے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یعنی اللہ عالمین کا رب ہے اور حضور عالمین کے لیے رحمت ہے۔ عالمین کسے کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ عالمین جمع ہے عالم کی، اور اللہ کے علاوہ کائنات میں جو بھی شے ہے اسے عالم کہتے ہیں، اور عالم کی جمع ہے عالمین۔ تو فرمایا میں عالمین کا رب ہوں، میرا مصطفیٰ عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اگر میں بات کو مزید آسان کروں تو میں آپ کی خدمت میں یوں عرض کرنا چاہوں گا، کائنات کی جس شے کے لیے رب اللہ ہے، کائنات کے اس ذرے کے لیے رحمت میرے مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کائنات کی کس شے کا رب ہے؟ زمین سے لے کر آسمان تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، اس کائنات کے ہر ذرے کا رب اللہ ہے، اور کائنات کے جس ذرے کا رب اللہ ہے اس کے لیے رحمت میرے مصطفیٰ ہے۔ آپ کے ہر ذرے کے لیے رحمت ہے، سبحان اللہ۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا ہے۔ تو اللہ ساری کائنات کا رب ہے، اور میرے مصطفیٰ ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے میں ذرا آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ رحمت کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ سرکار رحمت ہے زمین والوں کے لیے، حضور رحمت ہے آسمان والوں کے لیے، حضور ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ تو رحمت کہتے ہیں کسے؟ علماء فرماتے ہیں کہ رحمت دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ توجہ ہے؟ سبحان اللہ۔ رحمت کتنی چیزوں کا مجموعہ ہے؟ دو چیزوں کا۔ فرماتے ہیں کہ رحمت نام ہے الرقۃ والتعطف۔ رحمت رقت اور تعطف کا نام ہے۔ رقت کسے کہتے ہیں؟ کسی پریشان حال کو پریشان دیکھ کر، کسی مصیبت زدہ کو مصیبت میں دیکھ کر، کسی پریشان حال آدمی کو مصائب و آلام میں دیکھ کر انسان کا دل جو نرم پڑ جاتا ہے، انسان کا دل پسیج جاتا ہے، اس کیفیت کو کہتے ہیں رقت۔ آپ اکثر طور پر سنتے ہوں گے جی فلاں شے کو دیکھ کر مجھ پر رقت طاری ہو گئی۔ تو رقت طاری ہونے کا معنی یہ ہے کہ دل پسیج گیا، دل نرم پڑ گیا۔ تو رحمت نام ہے رقت اور تعطف کا۔
رقت کا معنی ہے کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر دل کا نرم پڑ جانا، اور تعاطف کا معنی ہے احسان، یعنی اس پریشان حال کو دیکھ کر دل کا نرم پڑنا اور اس کی اس پریشانی کو دور کر دینا۔ اللہ نے ہمارے حضور کو یہ دونوں چیزوں سے نوازا ہے۔ سرکار جب اپنے غلاموں کو پریشان دیکھتے ہیں ان کا دل پسیج جاتا ہے، حضور کا دل نرم پڑ جاتا ہے، اور پھر سرکار کرم نوازی فرما کر اس مصیبت کو دور کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ توبہ کی آخری آیات کے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، سورہ توبہ کی آخری آیات میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تحقیق آ گئے تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آ گئے تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول، عزیز علیہ ما عنتم، یہ ایسے مہربان اور کریم رسول ہیں کہ تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے۔ پریشان تم ہوتے ہو، پریشانی تم پر آتی ہے، پریشان تمہارے رسول ہوتے ہیں۔ اور میں یہ آپ کی خدمت میں بات عرض کر دوں، اور آج کی بھائی شمس صاحب کی اس محفل میں میرا یہ جملہ اپنے دل کی تختی پر لکھ کر لے کے جائیں میرے بھائی، انبیاء کی صف میں، یہ بات یاد رکھیں، انبیاء کی صف میں جتنی محبت اور جتنا پیار میرے آقا اپنی امت کے ساتھ کرتے ہیں، کسی نبی نے اپنی امت سے ایسا پیار نہیں کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ کسی نبی نے اپنی امت سے اتنا پیار نہیں کیا جتنا پیار سرکار اپنے غلاموں سے کرتے ہیں۔ اور میرا دوسرا جملہ بھی اپنے دل کی تختی پر لکھ لیں، امتوں کی صف میں جتنی محبت امت مصطفیٰ اپنے آقا سے کرتی ہے، کسی امت نے اپنے نبی سے ایسی محبت نہیں کی۔ انبیاء کی صف میں تاجدار کائنات کی اپنی امت کے ساتھ جو محبت ہے اس کا بھی ثانی کوئی نہیں، اور امت مصطفیٰ اپنے آقا کے ساتھ جو محبت کرتی ہے امتوں کی صف میں اس محبت کا بھی ثانی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ تو میں اس کا رفعات توجہ فرمائیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر تشریف لائے، اور رحمت کیا ہے؟ رفقت اور تعاطف، کسی کو پریشان دیکھ کر دل کا نرم پڑ جانا اور پھر اس کی پریشانی کو دور کر دینا۔ باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، اپنی قسمت پہ ناز کریں، اللہ نے کون سے نبی کا امتی بنایا ہے، پریشان تم ہوتے ہو، میرے مصطفیٰ کے دل پر گراں گزرتا ہے۔ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، تم پر جو مشکل وقت آتا ہے، تم پر جو پریشانی آتی ہے، میرے مصطفیٰ کو گراں گزرتا ہے۔
اور حضور حریص علیکم، ہم لوگ بھی حریص ہیں اور لوگ بھی حریص ہیں، مگر ہم حریص ہیں اپنی ذات کے لیے، مگر میرے مصطفیٰ حریص ہیں ہم گناہگاروں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا حریص علیکم، حضور تم پر حریص ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنین کے ساتھ حضور رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے۔ میں آج ابھی قاری صاحب تشریف لائے تو میں تفسیر ضیاء القرآن کا مطالعہ کر رہا تھا، حضور سیدی و مرشدی پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری، آپ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار تک کسی نبی کی ذات میں اپنی دو صفات جمع نہیں فرمائی، سبحان اللہ۔ کسی نبی کی ذات میں، اور ہر نبی عظمت والا ہے، ہر نبی شان والا ہے۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ شان والے، عیسیٰ روح اللہ شان والے، ابراہیم خلیل اللہ شان والے، آدم صفی اللہ شان والے، مگر اللہ نے کسی نبی میں اپنی دو صفات کو جمع نہیں کیا، اگر جمع کیا ہے تو میرے اور آپ کے آقا کی ذات میں کیا۔ فرمایا رؤوف الرحیم وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرے مصطفیٰ ایمان والوں کے ساتھ رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے۔ تو علماء نے فرمایا یہاں پر فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا اس میں رقت ہے، عزیز علیہ ما عنتم، اس میں رقت ہے، یعنی امت جب پریشان ہوتی ہے تو سرکار کا دل نرم پڑتا ہے۔ فرمایا وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، اس میں تعاطف ہے، یعنی جب سرکار اپنے غلاموں کو پریشان دیکھتے ہیں پھر حضور رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے، حد درجہ کرم فرما ہے، امتی کی دستگیری فرما کر اس کی پریشانی دور فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا سرکار کو اللہ نے دونوں کو بھی اسے نوازا ہے۔ حضور جب اپنے غلاموں کو پریشان دیکھتے ہیں دل میں رقت پیدا ہوتی ہے، اور پھر سرکار تعاطف فرماتے ہوئے احسان فرماتے ہوئے اپنے غلاموں کو اس پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں۔ بڑی مشہور حدیث پاک ہے، آپ نے علماء سے ضرور سنی ہوگی، بخاری شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، مسلم شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان سے گزر ہوا، جس جگہ پر سرکار گزرے دو قبریں تھی وہاں پر، سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبروں کے پاس سے گزرے، توجہ فرمائے میرے نوجوان دوست، جب سرکار قبروں کے پاس سے گزرے تو حضور نے دیکھا، فرمایا یہاں نیچے دو قبریں ہیں اور ان قبروں میں قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ اب یہ بات یاد رکھیں، یہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، جس جہان میں ہم رہ رہے ہیں، یہ عالم دنیا ہے، اور قبر کی جو زندگی ہے یہ عالم برزخ ہے۔ تو سرکار عالم دنیا میں رہتے ہوئے عالم برزخ کے حالات کو دیکھ رہے ہیں۔ جب حضور دنیا میں رہ کر عالم برزخ کے حالات کو دیکھ سکتے ہیں تو سرکار عالم برزخ میں جا کر دنیا کے حالات بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں یہاں دو قبریں ہیں اور ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بھی کسی بہت بڑی مشقت کی وجہ سے نہیں، ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جو پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا۔ جب وہ واش روم میں جاتا یا واش روم سے باہر ہوتا، جب پیشاب کرتا تو پیشاب کے چھینٹوں سے حضور نے فرمایا نہیں بچا، نہیں وہ پرہیز کرتا تھا۔
آپ اندازہ لگائیں آج یہ مرض امت میں بڑی کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے، اور حضور نے فرمایا اس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ یعنی آج کل جو ہماری نوجوان نسل ہے جن کا لباس ہی انگریزی ہے، جس میں پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز کرنا اور بھی مشکل ہے، تو اس میں وہ اس عذاب قبر کے عذاب سے اس فعل سے کیسے بچ سکیں گے؟ تو تاجدار کائنات نے فرمایا ایک بندہ وہ تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچنا تھا، اس کو اس وجہ سے قبر میں عذاب ہو رہا تھا، اور دوسرا بندہ وہ ہے جو چغل خور تھا۔ اور آج اگر دیکھیں تو یہ مرض بھی ہماری امت میں ہمارے لوگوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ کسی مسلمان بھائی کی چغلی کھانا ہم میں سے ہر ایک کا وتیرہ بنتا جا رہا ہے۔ چغلی، غیبت، حسد، بغض، اس چیز کا کثرت کے ساتھ ہمارے لوگ شکار ہو چکے ہیں۔ تو یاد رکھیں پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا یہ بھی عذاب قبر کا سبب ہے، اور چغلی کرنا اپنے مسلمان بھائی کی یہ بھی عذاب قبر کا سبب ہے۔ حضور نے فرمایا ان دونوں میں عذاب ہو رہا ہے۔ سرکار نے ایک تار ٹہنی لی، سبز ٹہنی، اس کو درمیان سے توڑا، آدھی ایک قبر پر لگائی، آدھی دوسری قبر پر لگائی، اور سرکار نے فرمایا جب تک یہ تار رہے گی ان قبر والوں کے عذاب میں کمی واقع ہوتی رہے گی۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں سرکار نے جب ان قبر والوں کو عذاب میں دیکھا، سرکار کے دل میں رقت پیدا ہوئی، حضور کے دل میں نرمی پیدا ہوئی، سرکار کو اس امتی کا خیال آیا، تو پھر وہ تر ٹہنی لگا کر تاجدار کائنات نے ان کی اس پریشانی کو دور کر دیا، تعاطف کر دیا، احسان کر دیا۔ تو پتہ چلا حضور تاجدار کائنات اپنی امت کے لیے اپنے دل میں رقت بھی رکھتے ہیں، اپنے دل میں ان کے لیے احسان کے جذبات بھی رکھتے ہیں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر کھڑے ہو کر منو مٹی کے نیچے دیکھا میرے غلاموں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ سرکار زمین پر کھڑے ہو کر زمین کے اندر کے حالات جانتے ہیں، اور زمین پر کھڑے ہو کر حضور آسمانوں کے حالات بھی جانتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، سرے عرش پر ہے تیری گزر، سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تم پہ آیا نہیں، سر عرش پر ہے تیری نظر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تم پہ آیا نہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو پریشان دیکھا تو حضور نے ان کی دستگیری فرما دی۔ ماشاءاللہ شمس صاحب نے مجھے پہلے فرمایا کہ 10 بجے بیان کروانا ہے، میں نے کہا جی میں حاضر ہوں۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ 11 بجے بیان کروانا ہے، میں نے کہا جی کوئی بات نہیں۔ پھر جب میں 11 بجے حاضر ہوا تو پھر 11:30 بجے 11:45 بجے بیان شروع کروایا تو میں نے کہا پھر بھی کوئی بات نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اب جناب میں جو کروں گا اب آپ کو بھی سننا پڑے گا۔ بال انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی۔ تو میں نے کر رہا تھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے۔
حضور جب اپنے غلاموں کو پریشان دیکھتے ہیں سرکار کا دل پسیج جاتا ہے، حضور کا دل نرم پڑ جاتا ہے اور حضور احسان فرما کر اپنے امتی کی پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں۔ اور سرکار اس کائنات کے لیے رحمت ہے، جس طرح حضور اس کائنات کے لیے رحمت ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک اونٹ دوڑتا دوڑتا آیا، حضور کی خدمت میں آیا، سرکار کے قدموں میں آ کے سر رکھ دیا اور اپنی زبان میں وہ بڑبڑانے لگا۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کی دردناک کہانی سنی، اس کی سرگزشت سنی، حضور کا دل نرم پڑ گیا۔ رحمت کسے کہتے ہیں؟ الرقۃ والتعطف، دل کا نرم پڑ جانا، پھر مہربانی کرنا۔ جب سرکار نے اس اونٹ کو پریشان دیکھا، اونٹ نے حضور کی بارگاہ میں اپنی ریکویسٹ پیش کی، سرکار نے فرمایا اس کا مالک کون ہے؟ ابھی گفتگو فرما رہے تھے، سامنے سے اس کا مالک دوڑتا دوڑتا آیا۔ حضور نے فرمایا کہ یہ اونٹ میری بارگاہ میں تیری شکایت کر رہا ہے کہ اس نے ساری زندگی محنت کی، تیرے کام کرتا رہا، مشقت برداشت کرتا رہا، اب اس نے مجھے اپنی اولاد بھی دی ہے، مزید اونٹ بھی دیے ہیں، تیرے ساز و سامان کو ڈھوتا رہا، اور اب اگر تیرے پاس سامان کی فراوانی ہے تو اس کو ذبح کرنا چاہتا ہے۔ اونٹ نے حضور کی بارگاہ میں یہ جملے عرض کیے، سرکار نے جب اس کو فرمایا تو وہ کہنے لگا واقعی میرے ایسے خیال تھا کہ میں اس کو ذبح کرنا چاہتا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 100 درہم دے کر اس اونٹ کو خریدا اور اونٹ کو خرید کر سرکار مدینہ نے اس کو آزاد کر دیا۔ پتہ چلا سرکار جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کے تشریف لائے۔ اور حاضرین گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح جانوروں کے لیے رحمت ہے، سرکار مدینہ نباتات کے لیے بھی رحمت بن کے تشریف لائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں جب سرکار ایک لکڑی کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، حضور کی ایک انصاریہ صحابیہ نے عرض کی، آقا غلام بڑھ چکے ہیں، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو چکا ہے، میں کیوں نہ آپ کے لیے کوئی ممبر تیار کروا دوں؟ میرا ایک غلام ہے جو بڑھئی کا کام کرتا ہے، اگر آپ اشارہ فرمائیں تو میں اس کو حکم دوں۔ سرکار نے اجازت دی، اس نے حضور کے لیے ممبر بنوایا۔ جب ممبر بن گیا، سرکار اس پر تشریف فرما ہوئے، بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، جب سرکار اس ممبر پر تشریف فرما ہوئے، صحابہ حضور کے سامنے بیٹھے ہیں، مسجد نبوی میں ایسے آواز آئی جیسے کوئی چھوٹا بچہ بلک بلک کے روتا ہے۔ جب سرکار مدینہ نے نظر فرمائی، سرکار نے کرم فرمایا تو دیکھا تو وہ لکڑی کا ستون رو رہا تھا ہجر رسول، جس کے ساتھ سرکار ٹیک لگایا کرتے تھے، وہ لکڑی کا تنا رو رہا تھا۔ اس لکڑی کے تنے کو روتے دیکھ کر تاجدار کائنات کا دل مسیج گیا، حضور کے دل میں رکت آئی اور تاجدار کائنات نے اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے حضور نے اس پر اپنا دست شفقت رکھا۔ جب سرکار نے دست شفقت اس پر رکھا، وہ خاموش ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے میں دوبارہ تجھے اسی باغ میں لگوا دوں جہاں سے تجھے دیا گیا ہے، اگر تو چاہے تجھے جنت میں لگا دیا جائے تاکہ اہل جنت تیرا پھل کھائیں۔ اس نے کہا سرکار مجھے جنت میں لگوا دیا جائے تاکہ جنت والے میرا پھل کھائیں۔ تو جب سرکار نے اس تنے کو پریشان دیکھا، حضور کے دل میں رکت آئی، سرکار کے دل میں نرمی آئی، حضور کا دل پسیج گیا۔ تاجدار کائنات نے اس پر دست شفقت رکھ کر اس کی پریشانی کو دور کر کے کائنات کو بتا دیا
صبح والوں کے لیے بھی رحمت ہوں، جس طرح میں مشرق والوں کے لیے رحمت ہوں، اسی طرح میں مغرب والوں کے لیے بھی رحمت ہوں، میں جس طرح انسانوں کے لیے رحمت ہوں اسی طرح جمادات کے لیے بھی رحمت ہوں، اسی طرح نباتات کے لیے بھی رحمت کر کے فرمایا میں ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں۔ حضور نے اپنی رحمت کا ہاتھ اس تنے پر رکھا، اس کی پریشانی کو دور کر دیا اور بتا دیا کہ میں اس کے لیے بھی رحمت ہوں، اور حضور جمادات کے لیے بھی رحمت ہے۔ سرکار مدینہ کو جو اللہ نے باقی انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی ہے، ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے، حضور فرماتے ہیں جعلت لِیَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا، اللہ نے ساری روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے اور پاک بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار کے آنے سے پہلے خانہ کعبہ جیسی پاکیزہ جگہ پر کئی سو سال تک بت پرستی ہوتی رہی۔ اگر خدا چاہتا تو کیا اس بت پرستی کو روک سکتا تھا یا نہیں روک سکتا تھا؟ سارے بولے اگر اللہ چاہتا خانہ کعبہ کے ارد گرد سینکڑوں سال سے بت پرستی ہو رہی تھی اس کو روک دیتا، مگر اللہ نے نہیں روکا۔ سرکار تشریف لائے، حضور کے قدموں کی برکت کی وجہ سے زمین پاک ہو گئی، پاک کرنے والی ہو گئی۔ گویا کہ رب کائنات نے فرمایا دنیا والوں میں بھی زمین کو پاک کر سکتا ہوں، مگر اس لیے نہیں کیا میرے مصطفیٰ کے قدم لگے تو زمین پاک ہو، تاکہ تمہیں پتہ چلے میرے مصطفیٰ زمین کے لیے بھی رحمت بن کے آ گئے۔ جمادات کے لیے بھی سرکار رحمت ہے، نباتات کے لیے بھی رحمت ہے، اور سرکار کفار کے لیے بھی رحمت ہے۔ اس طرح سرکار ایمان والوں کے لیے رحمت ہے، اس طرح حضور کافروں کے لیے بھی رحمت ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ابھی کل سیالکوٹ کے اندر جو واقعہ ہوا اس نے ہمارے سر ندامت سے جھکا دیے۔ ایک ایسا بندہ جو کہ کافر تھا، غیر مسلم تھا، اس کے ساتھ ہمارے مسلمان بھائیوں نے جو سلوک کیا وہ انتہائی غیر انسانی اور غیر قانونی سلوک تھا۔ اگر کسی نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا فیصلہ کہ قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی یا نہیں ہوئی، اس کا فیصلہ مجمع نہیں کر سکتا، اس کا فیصلہ عدالت کر سکتی ہے۔ عدالتی کمیشن بیٹھے، وہاں پر ذمہ داران کا تعین کیا جائے اور وہ انکوائری کرے، پھر پتہ چلے کہ کیا واقعی گستاخی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اگر تو نہیں ہوئی تو پھر تو بات ویسے ہی ختم، اور اگر گستاخی ہوئی ہے تو اس کو سزا دینے کا حق عوام الناس کے پاس نہیں بلکہ عدالت کے پاس ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتہائی گنونا یہ کام کیا گیا اور اس پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ لیکن یہاں پر میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ آج سے چند سال پہلے افغانستان کندوز کے مقام پر ایک دینی مدرسے پر بم داغا گیا، تقریباً 100 طالب علم جو قرآن پاک حفظ کر رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، وہ شہید ہو گئے۔ جب وہ 100 بچہ شہید ہوا جو قرآن پڑھ رہا تھا تو ہمارا مادر قدر آزاد میڈیا خاموش رہا، کسی نے کوئی خبر نہیں دی، کیونکہ وہ بچے قرآن پڑھ رہے تھے، وہ مسلمانوں کے بچے تھے۔ جب کسی غیر مسلم کے ساتھ اس طرح کا کوئی
معاملہ ہو، پہلی بات یہ ہے کہ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، مگر عرض یہ کر رہا ہوں جب کسی غیر مسلم کے ساتھ ایسا سلوک ہو، یہ ہمارے سیکولر طبقہ، سیکولر اور سیکولر میڈیا پسند حضرات، ان کی غیرت فوراً جانچ پڑتی ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا، برما کے اندر جو مسلمان شہید کیے گئے پچھلے چند سال ہوئے، خدا کی قسم ان کی لاشوں کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ مجھے ان دنوں میں کچھ دوستوں نے ویڈیو بھیجی، میں نے دیکھا کہ ایک کنویں کے اندر ایک خاتون الٹی تیر رہی ہے اور اس کی لاش الٹی تیر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس کا ایک معصوم بچہ 2-3 سال کا وہ بھی تیر رہا ہے، اور ہزاروں ایسی تصاویر آپ نے بھی دیکھی، میں نے بھی دیکھی، کسی کی گردن کٹی ہے، کسی کے بازو کٹے ہیں، کسی کی ٹانگیں کٹی ہیں، اور کسی کو مسلح کر دیا گیا، مگر ہمارا میڈیا خاموش رہا۔ اب کتنے مہینوں سے کشمیر پر ظلم و ستم کی آندھی چل رہی ہے، ہمارا میڈیا خاموش ہے۔ ریمنڈ ڈیوس کو جب آزاد کروایا گیا، ہمارا میڈیا خاموش رہا۔ میں اس بات کی حمایت نہیں کرتا، مگر جب ایسے معاملات ہو، میڈیا حرکت میں آ جاتا ہے، اور جب کسی مسلمان ملک میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم روا رکھا جائے تو پھر ان کی غیرت کیوں اتنی جلدی بیدار ہو جاتی ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ مغربی فنڈ پر چلنے والے بے ضمیر صحافی الا ماشاءاللہ جب مسلمان پر ظلم ہوتا ہے ان کی غیرت سوئی رہتی ہے، جب غیر مسلم کے ساتھ تھوڑی سی بھی زیادتی ہو تو یہ تمام سیکولر طبقے جاگ اٹھتے ہیں۔ لیکن یہاں پر میں یہ بھی عرض کروں گا، لوگ قانون اپنے ہاتھ میں کیوں لیتے ہیں؟ لوگ اس وقت قانون ہاتھ میں لیتے ہیں جب کبھی بھی دینی معاملات کے اندر ان کو عدل و انصاف ہوتا نظر نہیں آتا، جب دینی معاملات کے اندر لوگ بے اعتدالی کی راہ پر چلتے ہیں، لوگ مشتعل ہو کر ایسے کام کرتے ہیں جو کہ نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن اس میں بھی قصور ہمارے ارباب بست و کشاد کا ہے جو کبھی بھی دینی معاملات کو سیریس نہیں لیتے۔ اللہ پاک ہمارے ارباب بست و کشاد کو، ہمارے لبرلز کو اور شدت پسند طبقوں کو اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے۔ معرض یہ کر رہا تھا، سرکار مدینہ جس طرح ایمان والوں کے لیے رحمت ہے، حضور کفار کے لیے بھی رحمت ہے، حضور ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک سرکار کی رحمت کا حصہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے۔ جتنے نوجوان جہاں پر بیٹھے ہیں، ہمارے شمس بھائی، ان کے باقی احباب جنہوں نے یہ خوبصورت پروگرام سجایا ہے، اللہ پاک ہم سب کو سرکار مدینہ کی رحمتوں کا حصہ عطا فرمائے۔ ہم میں سے اگر کوئی پریشان ہے سرکار اس کی پریشانی دور فرمائے، اگر کوئی تنگ دست ہے اللہ کرم نوازی فرما کے کشادگی عطا فرمائے، اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔